1940 یہ وہ دن تھا کہ جس دن خدا نے خود اپنے بندوں سے پوچھا تھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اس دن مسلمانوں نے ہند نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر بنائیں گے. ہماری تاریخ کا ایک بہت رومانٹک دن 14 اگست 1947 7 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تھا. 23 مارچ اس دن فیصلہ کیا گیا تھا. اس دن خواب نہیں دیکھا گیا تھا. اس دن تقدیر مرتب کرنے کی قسم کھائی گئی تھی. اور پھر جب ایک قوم اتنی غیرت، اتنی دلیری اور اتنی جرأت کے ساتھ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کرتی ہے، پھر رب ذوالجلال کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بندوں کو مایوس کرتے. دیکھیے، پاکستان کا بن جانا ایک تاریخ کے معجزوں میں سے. There was no possibility. ہسٹوریکلی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ پاکستان بن جائے. 1931 تک حال یہ تھا کہ قائد اعظم تھک ہار کر ولایت چلے گئے، انگلستان چلے گئے. میں نہیں کر سکتا کام یہاں پہ، یہ قوم ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی خون باقی نہیں رہا. علامہ اقبال صرف مسکراتے رہے ہندوستان بیٹھ کے. کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. گیا وہ دور کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ عام دیدار یار ہوگا. آیا ہے دور بے حجابی کا، بام دیدار یار. سب بشارتیں دیے چلے جا رہے ہیں. قائد اعظم کے پیچھے انگلینڈ جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں یار؟ تمہاری تقدیر لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مکتوب کر دیا. It's written for you. Just go and grab your destiny. یہاں پر قائد اعظم پریکٹیکلی پہلی دفعہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بنتے ہیں جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یس، ان کا بلائنڈ فیتھ قائد علامہ اقبال کے اوپر کہ اگر علامہ اقبال یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے تو اس نے ہونا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ 1931-32 کی بات ہے. ابھی تو خواب ہی دیکھا، 30 میں خواب دیکھا گیا تھا. اور اس کے بعد اس تقدیر کو لکھنے کے لیے وہ مرد قلندر خود نکلتا ہے، لیڈر تیار کرتا ہے، قوم کو زندہ کرتا ہے، فورن پالیسی مرتب کرتا ہے، امید اور بشارت دیتا ہے اور ان کو آپس میں یکجا کرتا ہے. 1938 میں تقریباً جب علامہ اقبال بیمار ہوتے ہیں تو پوری دنیا سے لوگوں کے خط آتے ہیں ان کی صحت کی دعا کرنے کے لیے. تو بڑے پیار سے ہر خط کا جواب دیا اور کہا کہ اب میری زندگی کی دعا مت کرنا، اب آپ سب قائد اعظم کے لیے دعا کریں، میں بھی ان کا سپاہی. مسلمانوں کے لیڈر قائد اعظم. عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب دل تھام کر فریاد کی تعبیر تھی. 1938 میں انتقال کر جاتے ہیں. And that is why جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو قائد اعظم بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال آج ہوتے ہمارے ساتھ ان کے اپنے خواب کی تکمیل دے. پہلا خواب اقبال کا یہ تھا کہ جو امت کے احیاء کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس وقت جب مسلمان راک باٹم پہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیے جا رہے تھے، جب ہاشمی آبرو دین مصطفیٰ بیچ رہے تھے، اس وقت اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو عروج دیا جائے گا. اور اس عروج کی خوشخبری دینے کے لیے اقبال کو بھیجا جاتا ہے تحفے کے طور پر. اقبال ایسے وجود نہیں ہے جو خیرات، چندے یا ڈونیشن کے طور پر فطرت امتوں اور قوموں کو دیتی ہے. جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو اقبال بھیجے جاتے ہیں. جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو مجدد الفسانی آتے ہیں. احسان عظیم کیا جاتا ہے تو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی اور خیر الدین بربروسا اور سلطان فاتح دیے جاتے ہیں. جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو قائد اعظم جیسے لیڈرز دیے جاتے ہیں. اقبال کا دوسرا خواب، جو کہ خواب نہیں آنے والے دور کی تصویر تھی، کہ یہ پاکستان جو اللہ کے حکم سے ایک مرکز بنایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو احیاء کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے، اور اس مرکز کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام.
اس خواب کی تکمیل کے لیے خطہ زمین، ایک مدینہ ثانی، ایک دوسرا مدینہ، یہ پاکستان ہو. اور جو غیر معمولی روحانی مماثلت مدینہ کے ساتھ پاکستان کی ہے، یہ اتنی غیر معمولی ہے کہ انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس مدینہ میں بھی مشرکوں سے ہجرت کر کے مدینہ کی اسلامی ریاست بنائی گئی. یہاں بھی ہندوستان کے مشرکوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی اسلامی ریاست بنی. وہاں ہجرت تھی، یہاں ہجرت ہے. وہاں پر مکے کے مشرکوں اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان پے در پہ جھڑپیں ہوتی رہی، حتیٰ کہ فیصلہ کن فتح مکہ کی باری آئی. وہاں بھی خیبر کے یہودی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی ریاست تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے. یہاں بھی اسرائیل کے یہودی ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ مل کر اس مدینہ ثانی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور جو چیز ہونی باقی رہ گئی ہے وہ اس پاکستان کا دوبارہ فتح مکہ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. پاکستان بننے کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا کرائسس رہا وہ گورننس کا، حکومتوں کا رہا. اس بات کے باوجود کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی، یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کو جو ہم نے بنایا ہے انشاءاللہ آئندہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ایک سوشل جسٹس کا، عدل کا ایک ایسا نظام قائم کریں گے، ویسا عدل قائم کریں گے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بڑھیا پوچھ سکے کہ عمر ہم سب کو ایک چادر ملی ہے تو آپ کو دو چادریں کہاں سے ملی. ہم ایسا عدل قائم کریں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایک یہودی سے اپنی ذرہ نہیں لے سکتے جب تک عدالت میں مقدمہ کر کے جج کے آگے پریزنٹ نہ کرے. اور جج خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے کہ خلیفہ وقت کے پاس جو گواہیاں ہوتی ہیں ان کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام کی، وہ گواہی شرعاً قابل قبول نہیں ہوتی کہ بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے. اتنا انصاف، اتنی عدالت، اتنا عدل، ہمارا ایشو وہی ہے حکومت اور گورننس اور عدل کا. اس کو قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کریں جس عشق اور جس جنون نے پاکستان کو بنایا تھا. اگر اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو نہیں کریں گے تو پھر کوئی پالیسی، کوئی تبدیلی، کوئی چینج، کوئی موومنٹ قومیں تیار نہیں کر سکے. ایک فرد کے آنے یا جانے سے نظام نہیں بدلے گا. نظام قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق جب تک نہیں آئے گا. غیرت، ڈگنیٹی، آنر، کریج، اپنی تقدیر خود بناؤ. اپنی آنر، اپنی عزت، اپنے آبرو پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. کبھی وہ رزق قبول نہ کرنا جو تم کو شاہین سے کبوتر کا بچہ بنا دے. کبھی وہ عہدہ، رتبہ، دولت قبول نہ کرنا جو تم کو تمہارے ایمان پر کمپرومائز کروائے. نہیں، تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. نوجوانوں کے لیے پیغام ان کا یہی ہے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لے. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. اپنے آپ کو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بناؤ. اپنے آپ کو وہ بناؤ جو خودی کا ترجمہ ہے، خدا کا رازدار ہے. یہ مقام تو ہو تمہارا کہ اللہ جو تقدیر دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے تم سے پوچھ کے بنا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا. اس سے نیچے کیوں راضی ہوتے جب تمہارا پوٹینشل ہے؟ تمہارا راز یہ ہے، تم خدا کے رازدار بھی ہو. تم نے اپنا وہ مقام صرف اس لیے کھو دیا ہے کہ تم یہ بھول گئے ہو کہ تم کون. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے رب کو پہچانا وہ اپنے مقصد کو پا گیا. اس پاکستان پر جو کچھ قربان کرنا پڑے شکایت نہیں کیجیے، یہ سستا سودا ہوگا.